السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. دنیا نیوز آپ کے لیے پیر سے لے کے جمعرات تک ہر روز ایک نیا پروگرام لے کے آتا ہے نئے موضوع کے ساتھ. آپ کو پتا ہے کہ تنیزیا میں انقلاب آ چکا ہے. ایک ریڈی والے کو کانسٹیبل کے ہاتھوں تھپڑ کھانے پہ اور بعد میں پولیس تشدد کے طور پہ مر جانے میں تھانے کے اندر پورے فیس بک اور ٹویٹر اور ایس ایم ایس کے ذریعے پورے تنیزیا میں انقلاب آ گیا. انقلاب ہی کی ایک لہر جو ہے وہ اس نے مصر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. یمن میں جو ہے وہاں پہ باقاعدہ انقلابی زلزلے جو ہیں ان کی دھمک آ رہی ہے. سیریا جو ہے وہ بھی نہیں بچا ہوا. اور اب تو مجھے کل اور پرسوں لوگ بتا رہے تھے اسلام آباد میں جو بین الاقوامی سیاست کو جانتے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھتے ہیں، کہ سعودی عربیہ جو ہے اس کو بھی مسائل شروع ہو گئے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، نو لیس دین دا وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو بائیڈن، انہوں نے کہا ہے کہ یہ مصر سے لے کے پاکستان تک سب کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے. مسلم ممالک میں یہ جو انقلابی ایک لہر آ رہی ہے، اب پتہ نہیں یہ انقلاب ہے یا اس کو خانہ جنگی کہیں گے، یہ تو شرکائے محفل شرکائے گفتگو آج بتائیں گے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں. لیکن لگتا ہی ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں اور ان میں جو ہے چند چیزوں کی شاید مماثلت ہو، لیکن اس کے علاوہ کوئی کامن فیکٹرز نہیں ہیں. تو پھر پاکستان میں انقلاب آئے گا کہ خانہ جنگی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، کیونکہ غربت، بے روزگاری، مہنگائی، افلاس، خودکشی، یہ انہوں نے ہمارے دروازے دیکھ لیے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. دہشت گردی سے ہم بچ نہیں پا رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو اس نے کمر توڑ دی ہے. اور گندم ہو، چینی ہو، مرچ ہو، نمک ہو، ہر چیز ایک عام آدمی کی دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہے. میرے ساتھ جوائن کیا ہے بڑے میرے فیوریٹ پولیٹیشین ہیں، اور اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو ہم ود اس، شیخ رشید احمد صاحب، عوامی لیگ کے جو ہیں سربراہ بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں. میرے ساتھ لاہور میں جوائن کر رہے ہیں جناب سلمان غنی صاحب، اور سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں. روزنامہ نوائے وقت پاکستان کا بہت مستند اخبار، اس سے ان کا تعلق ہے. ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں خاص طور پہ ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی کے ممبر سید مصطفیٰ کمال صاحب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شیخ رشید صاحب، خانہ جنگی، انقلاب یا کچھ بھی نہیں؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ کچھ نہ ہو، ورنہ یہ ایک مردہ قوم ہے. یہ ثابت ہوگا کہ یہ مردہ قوم ہے. ڈبل ڈیجٹ ہماری انفلیشن ہے، ڈبل ڈیجٹ ہماری مہنگائی تو 100% ہے بیسک نیسسٹی کی 22 چیزوں پہ. 2 ارب روپے کے نوٹ ہم چھاپ رہے ہیں روزانہ. 125 ارب روپے ہم نے مہینے کا قرضہ دینا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ہماری اکانومی سے اباؤٹ 180، 70 نہ لگاؤ، 180 بلین لگا لو. انہوں نے کہا کہ ہم 4% خسارہ کم کریں گے. بیسیکلی یہ 5ویں ٹیم بھی ناکام ہو گئی ہے. دنیا میں لڑائی ہو رہی ہے اکانومی کی، بھوک کی، ننگ کی، افلاس کی. دی اونلی ڈفرینس بٹوین دیز کنٹری اینڈ پاکستان از کہ یہاں 2 چیزیں مثبت ہیں. ایک سپریم کورٹ جس کے فیصلے سے لوگوں کو سکون ملتا ہے، اینڈ دی ادر از دا میڈیا. دونوں چیزیں سے حکومت بڑی تنگ ہے، لیکن دونوں چیزیں جب آدمی رات کو چینلز دیکھتا ہے، اس کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے کہ اس کی زبان کوئی نہ کوئی اس کے خیالات کو پیش کر رہا ہے. کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے اس ملک میں، کہاں جائے گا نوجوان؟ ان فیکٹ اربن ایریا میں سول صورتحال اس قدر خراب ہے کہ 7 کی گلی میں جا کے لوگ پیسے لے رہے ہیں. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے. جب تک کسی بڑے آدمی کا بیٹا نہیں اٹھایا جائے گا، جب تک کسی بڑے آدمی کے بیٹے کا تاوان، اس ملک میں ایک انڈسٹری لگ رہی ہے، باقی انڈسٹریوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. میں 12-15 ادارے ہیں جو جاب دیتے ہیں. 100 یا 100 سے کم یا $1 اوپر بیرل پرائس جا رہی ہے آئل کی. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے ہاں جو اکانومی ہے وہ انڈر انفلنس ہے، اسے موسٹلی انفلنس ایجنٹ چلاتے ہیں. انہوں نے یہ مسائل نہیں دیکھے. چند کتابیں پڑھ لینے سے یہ کہہ دیتے ہیں جناب علی کے ریونیو. ایک فضا نہیں بن رہی اس ملک میں ریونیو کے لیے. ایک حالات اس نہج پہ ہیں. لوگ کہتے ہیں جی کون نکالے گا؟ یہاں بھی انٹرنیٹ نے نکالے ہیں، یہاں بھی فیس بک نے نکالے ہیں. اور انہی حالات میں لوگ، یہ ساری بوگس، نااہل، نکمی، نکارا، کرپٹ، ڈسآنر، سلگش لیڈرشپ، اس کو لوگ اس سڑکوں پہ نکل کے ختم کر سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے سلمان غنی صاحب، آپ کو پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے، آپ بھی ایک چیف رپورٹر ہیں اتنے بڑے اخبار کے، کہ آپ کا بجٹ جو ہے وہ اس حد تک پہنچ گیا کہ اب آپ بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں کو 4 سے 6 ہفتے کے دوران. وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر یہ لوگ اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ٹل جائے گا؟
یہ کون سا شعبہ اس ملک کا ہے صحافی سمیت، وکلا سمیت، ججز سمیت، ڈاکٹر سمیت، نرسوں کا سمیت کہ جو باہر نہیں نکل آئے اپنے مطالبات منوانے کے لیے؟ مبشر صاحب، میں شیخ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. انہوں نے کہا کہ جی 2 ادارے ایسے ہیں، پاکستان کی عدالت عظمیٰ، پاکستان کا میڈیا. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ چونکہ پاکستان کے اندر آج اپوزیشن نہیں ہے اور وہ ناخوشگوار فریضہ پاکستان کے میڈیا کو ادا کرنا پڑ رہا ہے. اور جن حالات کا آپ نے ذکر کیا ہے، بات یہ ہے کہ انقلاب یا انارکی، انقلاب تبدیلی کا نام ہے. ہم نے اسے خون کے ساتھ مشروط کر دیا ہے. دیکھیں، اسٹیٹس کو نہیں رہنا. آج پاکستان کی پولیٹیکل فورسز، آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب خوش ہیں، آپ نے ان کی ٹانگیں بھی دیکھنی تھی کہ اوپر سے مسکرا رہے ہوتے ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. جہاں تک آپ نے مسائل کا ذکر کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی ان پولیٹیکل فورسز سے لوگوں نے بہت ساری توقعات قائم کی تھی. ورنہ شیخ صاحب کی پارٹی اور شیخ صاحب کی لیڈرشپ، وہ تو ساری پلاننگ مکمل تھی کہ کس کی حکومت بننی ہے، کیسے بننی ہے. لوگ بیچارے مہنگائی زدہ تھے، حالات کے مارے ہوئے لوگ چھپا کے ووٹ لائے پولنگ اسٹیشنوں پہ، انہوں نے ان دونوں پارٹیز کو دے دیا. اور ان میں وہ پارٹیز ہیں جنہوں نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، اور دوسری طرف وہ پارٹی تھی پنجاب کے چیف منسٹر سے، شیخ صاحب کے دوست ہیں، گورننس کی بات تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دونوں، یہ آپ شیخ صاحب کو تانا دے گئے؟ نہیں، میں چونکہ جانتا ہوں تعلقات کی نوعیت جانتا ہوں، میں نے اس لیے یہ حوالہ دیا ہے کہ بات یہ ہے کہ تبدیلی آ کے رہنی ہے، یہ اسٹیٹس کو نہیں رہنا. اور اسٹیٹس کو کی فورسز یہی ہیں. تو تبدیلی آپ انقلاب کی صورت دیکھ رہے ہیں، خانہ جی جنگی کی انقلاب کی بات مبشر صاحب آپ بھی بہت زیادہ جانتے ہیں کہ انقلاب کی بات کون کر رہا ہے. یہ سارے چہرے میں نام لے دوں گا، یہ انقلاب کی بات وہی کر رہے ہیں جو اسٹیٹس کو کی قوتیں ہیں. دیکھیں، جن کے نام میں اگر کہیں تو لے دیتا ہوں، وہ سارے اسٹیٹس کو کے میں کہہ دیتا ہوں. جی ان کا نام ہمارے ساتھ بھی ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب، ویلکم ٹو کھری بات. سلمان غنی صاحب کے کہنے کا مطلب تھا جو خود اقتدار کے اندر ہوں اور ہر حکومت کے ساتھ اقتدار میں رہے ہوں، جب وہ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں اور اسی حکومت اور انہی حکمرانوں کے خلاف انقلاب کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر سلمان غنی جیسے جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان کو یقین نہیں آتا. میں سمجھتا ہوں کہ جو حقائق ہیں وہ سامنے ہیں. ماضی 27 سالوں کی ایم کی پالیٹکس کی سامنے ہے. اگر ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ چہرے بدل لو، فلاں پارٹی کو لے آؤ تو ملک صحیح ہو جائے گا، فلاں پارٹی کو فارغ کر دو تو ملک صحیح ہو جائے گا. ہم نے یہ کہا ہے کہ اس ملک سے فرسودہ، جاگیردارانہ، وڈیرانہ، سرمایہ دارانہ نظام، 35 سے 40 خاندانوں کی حکمرانی جو باپ دادا پرداداؤں کے زمانے سے پچھلے 63 سالوں سے پاکستان کی 98% لوگوں پر قابض ہیں. ایک نسل حکومت کرتی ہے، دوسری نسل، آنے والی نسل جو ہے وہ لندن امریکہ میں تیار ہو رہی ہوتی ہے وزیر اعظم بننے کے لیے، صدر بننے کے لیے، MNA MPA بننے کے لیے. باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، بیٹا آتا ہے اور اس کی جو ہے وہ سیٹ لیتا ہے، پھر وہ اپنے بچوں کو بیچتا ہے. اور یہ میوزیکل چیئر گیم جو ہے وہ پچھلے 63 سالوں سے چلتا چلا آ رہا ہے. MQM ہمیشہ سے یہ بات، یہی انقلاب کی بات کرتی چلی آ رہی ہے. قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے کبھی کسی جاگیردار کو، وڈیرے کو اپنی صفوں میں سیٹیں دے کر اسمبلیوں میں نہیں بھیجا. MQM یہ انقلاب آج سے 27 سال پہلے الیکٹورل پالیٹکس کے ذریعے ان لوگوں کو، ان مڈل کلاس بچوں کے، مڈل کلاس گھروں کے بچوں کو، لوور مڈل کلاس گھروں کے بچوں کو، ان جو ہے وہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو اسمبلی میں بھیج کر لا چکی ہے. ایک ٹرینڈ سیٹ کر چکی ہے جن کا کہ آپ کے اس معاشرے نے، پاکستان کے کرپٹ پولیٹیکل سسٹم نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ نیشنل اسمبلی میں جائیں گے، MNA MPA بنیں گے، وزیر بنیں گے، گورنر بنیں گے، ناظم بنیں گے، سینیٹر، وفاقی وزیر بنیں گے. MQM نے آج یہ ٹرینڈ سیٹ کر دیا. اور یہی، سوری آپ بات ختم کر لیں. جی MQM نے یہ ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے. لقمان صاحب، انقلاب کسی آسمان سے اترنے والی چیز کا نام نہیں ہے. دیکھیے، آج دوسرے ممالک کے بنسبت ہمارے ملک میں ایک سٹیپ ہم آگے ہیں کہ آج ہمیں اپنا گراؤنڈ ورک کرنے کا ماڈل جو ہے وہ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماڈل MQM نے انقلاب کا ماڈل جو ہے وہ آلریڈی پیش کر دیا. مجھے ایک ذرا سی تشویش ہو رہی ہے، اور کیونکہ یہاں پہ سارے جو ہیں وہ تقریباً مور اور لیس ایک ہی بات کر رہے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے وہ سلمان صاحب نے کہا نا، اپوزیشن کا رول میڈیا کو ہی ادا کرنا پڑے گا. نہیں، اس میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ اس وقت ان حکومتوں کے ساتھ ہیں ان کا امیج متاثر ہوا ہے. تو MQM کو آج مطالبہ کریں
میرے مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہے ان کی رابطہ کمیٹی. شیخ صاحب جب ہم بریک سے واپس آئیں گے نا تو میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، بالکل ڈور ٹوک کھری بات، میں نے اور آپ سے کھری بات ہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں، آپ سے بھی، سلمان سے بھی اور مصطفیٰ صاحب سے بھی، کہ جس ملک میں لوگ خود روزہ رکھ کے ملاوٹ کر رہے ہوں کھانے پینے کی اشیاء میں، جس ملک میں لوگ مساجد میں جوتیاں چرا رہے ہوں، چوریاں کر رہے ہوں، جس ملک میں اپنے دین کا اور اپنی اخلاقیات کے ہر عمل کو ہم خود پامال کر رہے ہوں، ہر چھوٹی چھوٹی بات سے، چاہے گھریلو ملازم سے حکمران تک ہو، اس عوام سے آپ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اس عوام میں اس کا بھی ذمہ دار قیادت ہے، میں آتا ہوں اس کی بھی ذمہ دار قیادت ہے، کیونکہ قیادت اپنے گھر کو ہی نہیں دیکھ رہی، اس کا بیٹا، اس کی فیملی، اس کے سارے لوگ کرپشن میں ملوث ہیں. مصطفیٰ کمال، all of them after a break. Take a break.